پاک فوج کی کور کمانڈرز کانفرنس نے آپریشن عزم استحکام کو وقت کا تقاضا اور انتہائی اہم قرار دیا۔ کانفرنس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش ہے اور افواج اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ آرمی چیف نے واضح کیا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت 265ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق کانفرنس میں پاکستانی شہریوں کی لازوال قربانیوں کو بھی زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ کانفرنس میں ملکی سلامتی کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا اور انسداد دہشت گردی کے لیے اختیار کی جانے والی حکمت عملی کے ضمن میں عزم استحکام کو اہم قدم قرار دیا گیا۔ بعض حلقوں کی جانب سے عزم استحکام کے حوالے سے بلا جواز تنقید اور مخصوص مفادات کے حصول کے لیے قیاس آرائیوں پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش چیلنجز کا بخوبی ادراک رکھتی ہے اور عوام کے تعاون سے اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک پائیدار حل کے لیے کوشاں ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز کو ناکام بنانے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہی ہے۔ آرمی چیف نے پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تیاریوں کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ ریاست مخالف بیرونی طاقتوں کی سرپرستی میں جاری ڈیجیٹل دہشت گردی کا مقصد جھوٹ، جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے قوم میں نفاق اور مایوسی پھیلانا ہے۔ کانفرنس میں سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے جاری ڈیجیٹل دہشت گردی ریاستی اداروں کے خلاف سازش قرار دی گئی۔ کانفرنس میں واضح کیا گیا کہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم ان سازشوں سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ دشمن کے مذموم مقاصد کو شکست دینے کے لیے پرعزم اور متحد ہیں۔ فورم نے علاقائی سلامتی بالخصوص افغانستان کی صورتحال پر غور اور علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے کشمیر اور فلسطین کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا۔